الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عطف إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن عبدين تحابا في الله واحد في المشرق وآخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة ويقول هذا الذي كنت تحبه في. رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد. اور مبارک ذات دوتے مل کے درود پاک پڑھ سن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا بعد نہایتی واجب الاحترام معززین مکرمین محتشمین دور دراز توں قرب اور جوار توں تشریف فرما عظیم بزرگوں مہربان دوستوں دعائے رب العزت جمی بزرگاں مہربان دوستاں دی تشریف آوری میں جا کر اور حسنت کی حاضری بانیان پروگرام بھائی محمد نواز اور آپ کے برادران دا اہتمام انتظام محمد رب نواز اور آپ کے رفقا برادران دا اہتمام انتظام اور یہ محفل پاک اندر خصوصی شرکت پیر طریقت رابر شریعت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب فرماوے اور یہ مسجد پاک اندر خصوصاً وقت گزارن اسال واسطے اللہ باعث بخشش اور باعث مغفرت بناوے. عزیزان گرامی اللہ رب العزت دلا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 5ویں سپارے دے 12ویں رکوع دی آخری آیت سورہ زخرف دے 6ویں رکوع دی آخری آیت نمبر 62 اور 63 کو تلاوت کرن دا شرف نصیب ہو. اندر نال ہی 26 سپارے دے 9ویں رکوع سورہ الفتح دے رکوع پہلے آیت نمبر 10 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے. اندر ہی مشکات المصابیح جلد اول باب الحب فی اللہ ومن اللہ صفحہ 427 کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھی. دعائے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی روشنی وچ صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ قرآن و سنت کے عمل دی توفیق عطا فرماوے. اکثر دوستان کو علم موسیقی آج بھی یہ محفل اور آج آئے بابرکت جلسہ اور پروگرام بیعت و خلافت بھی عظیم خوشی کے اندر ہے کہ غالباً بھائی محمد رب نواز اور آپ کے برادران نے حضور پیر طریقت رابر شریعت کے دست مبارک کے اندر سنت متوارثہ بیعت والی سنت کو ادا کرنے میں انہیں سعادت حاصل کی کہ تو اس سلسلے دے وچ پروگرام ہے. دعائے اللہ رب العزت انہاں دا بیعت تھیون اور پیر صاحب دا اپنے صاحب جن اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے. بیعت اور اج دی گفتگو اور سبق دا جڑا موضوع ہے وہ پیر صاحب نے حکم دیتا ہے کہ بیعت دے حوالے نال
شرعی حکم کیا ہے اور بیعت اور خلافت دی فضیلت اور عظمت کی شان کیا ہے۔ بیعت دا لفظ با یبیع بیعت ایدہ مانا ہوندے ویچ دے بنا، مراد ہے کہ اپنے جمی معاملات دا پیر اور مرشد کو مالک کے وارث بنا دے بنا۔ انہیں بندہ اپنے تئیں اپنے اختیارات، اپنے سوچیں، اپنے معاملات دا مالک ہو دے، لیکن جنہوں کئی کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دے تو وہ سمجھو وہ خود کچھ نہیں بچتا، وہ سب کچھ پیر دے حوالے کر لے دے۔ ان وقت انہیں سارے سوچاں، انہیں سارے معاملات، سارے آرزواں، جمیع انہیں سوچاں، تصورات، خیالات اوہے ہی ہوندن جڑے پیر دے طرفوں صادر تے نادر دے۔ یہ چیز دا نام بیعت لغوی ہے، اور مراد ہے کہ اسلام دے دائرے دے اندر بندہ اپنا ہاتھ کئی مرشد کامل دے ہاتھ ہی دے اور انہاں وعدہ کرے کہ سونا ہون اساں تہاڈے ہے، تہاڈی مرضی تس اگے دے گے۔ تے اے سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ کو جاری اور ساری ہے، تے جائے نبی سے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کی دی، رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے اپنی بیعت اعلان فرما چھوڑے۔ بیعت رضوان کے نام دے مشہور بیعت ہے، اے آچی ہجری دی گال 1400 صحابہ کرام عمرے دے ارادے نال قربانی دے جانور بھی حضور دے صحابہ دے قریباً پہ مدینہ المنورہ دی سرزمین تو مکہ لے پاسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات 1400 صحابہ کرام دی میت ہے، حضور روانہ تھے اور حدیبیہ دے مقام دے جائے والے پہنچن تا اون وقت کیونکہ مکہ فتح کو نہ تھیا، یعنی اون والے مکے دوتے حکومت ہے کفار دی، مشرکین دی اور غیر مسلمے دی حکومت ہے۔ نبی سنگی مدینہ پاک کو مکہ واسطے عمرے دی ارادے نال ہیں تے جے میرے حدیبیہ دے مقام دوتے حضور پہنچن تا انہیں کفار لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیتے اور صحابہ کرام کو کہ اساں تو عمرے واسطے نہیں آوانے دے، اور این معاملے دی خبر جیڑی جے میرے صحابہ کرام تک پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرفوں اپنے داماد اپنے جواترے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روانہ فرمائے کہ تسا کفار کو ان کی آنکھو کہ ایسا تو انہیں لڑن واسطے نہیں آئے، کوئی سارا مقاتلے دا، جہاد دا، قتال دا کوئی سارا ارادہ کوئی نہیں، اسا فقط آئے ہیں مکہ المکرمہ دی زیارت واسطے اور عمرے دے ارادے نہ رہے ہیں، لہذا تسا لوگ جڑا ہے نا اساڑے درمیان ایک مداخلت نہ پاؤ، اسا کو عمرہ کرن دو، باقی اسا چپ کر کے چلے ویسو۔ جہاں حضرت عثمان غنی وہ مقام دوتے ون پہنچے تو پچھو ایک افواہ اور خبر پھیل گئی جو کفار اور مشرکین مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر چھوڑے، یعنی غلط افواہ جو ہے پیدا تھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے فرمائے، حضور فرمائے وہ جڑا سارے ہاتھ سے بیعت ہی ہونا چاہتے وہ آوے، یعنی جڑا سارے ہاتھ دے ہونا چاہتے، مطلب چونکہ انہاں کفار مشرکین اور مکہ دے انہیں دشمنان اسلام واسطے ایک منصوبہ سازی بھی ہے اور اصل دے اندر بیعت والا ہے سلسلہ شروع تھی بنا۔ حضور نے جیملے اعلان فرمائے، صحابہ کرام حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے، حضور فرمائے صحابہ ہون تساں آگے وے ساڈے کول اگر اے ودے وے مجبوراً تے چپ کر کے چلے ونجو، اگر ساڈے نال راون تو کو پسند کہے نہیں تے اساں تو کو تہ دل نال چھٹی دے دے ہیں، جے اساڈے نال راون پسند ہے ول اساڈے ہاتھ تے بیعت کرو، جو چاہسا میں سو حکم دے سا، اگر ساڈے ماتحت رہونے ساری اطاعت فرما برداری قبول کرنی ہے تے میں نبی دے ہاتھ تے جدا ارادہ بن ونجے بیعت کریں دا ونجے۔ تے بیعت دی ابتدا ایک درخت سمرا نامی درخت دے تلے حدیبیہ دے مقام تے دی افتتاح اور ابتدا تھی ہے، تو او بیعت صحابہ کرام دی رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک او لوگ جائے بیعت کیتے تو مصطفیٰ دی۔ اللہ نے نبی صحیح کو فرمایا سورہ فتح رکو پہلا آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک، بے شک او لوگ محبوب جائے بیعت کی دے تے محبوب دی، یبایعون اللہ، او بیعت تیری ہے در اصل میں رب دی بیعت کرے دے رہے، انہیں دا ہاتھ تیرے ہاتھ میں پر ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب چونکہ جائے بیعت ہوں دیئے، ایک ہوں دے مرید دا ہاتھ، بھی ہوں دے مرشد دا ہاتھ، ایک ہاتھ آمن والا ہوں دے، بھی ہاتھ سبھالن والا ہوں دے، محبوب ان ہاتھ تو آ رہا ہے اعلان میں اپنا کرنا، ہاتھ تو آ رہا ہے اعلان میں رب اپنا کرنا، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب صحابہ دے ہاتھ دے اتو والا ہاتھ، او تیرا نہ ہاں میرا ہاتھ، ظاہراً دوستو سوچن دی گالے ہوں تو خدا ہاتھ ہے دو پاک ہے،
رب دا جسم نہیں وجود نہیں ادا وجود ہے پر ساڈے وانگ دے اعضاء کہ نہیں ساڈے وانگ پارٹس آف باڈی کوئی نہیں خدا دے لیسا کمثلہ شیء لیکن بیعت والا سلسلہ خدا کو اتنی پسند ہے کہ رب نے فرمایا ہاتھ تساں رکھا ہے اعلان سادہ کرا ہے ہاتھ ظاہراً تو آدھا ہو سے لیکن ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اتوں محبوب ظاہراً ہاتھ دینا ہے سنبھالن دے حوالے نال اصل کرم میرا خدا اپنائی یعنی اوے ہر میدان دے اندر صحابہ کرام حضور دے لے رہ گئے لیکن حضور دے فعل اور نبی صحیح دے کم کو بیعت والے کم کو رب نے اپنا کم عطا فرمائے این بیعت والے اتو والا ہاتھوں کے ایک ہاتھوں دے او مرید ہاتھ تلے اور مرشد ہاتھوں دے اتے مطلب ایک کو دسنا چاہتے سونا سرول گئے ہیں اور چھکان بھی تو ہاڑا کم ہے پار پچاون بھی تو ہاڑا کم ہے قبر دے امتحان کو لو بچاون بھی عالم محشر دی اس سختی اور معاملات کو لو اور ساری جان چھڑاون تو ہاڑا کم ہے تے جائے صحابہ کرام نے ہاتھ تلے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک جائے بندہ چھکیندے تائی بھی ہو دے اے آئی بیعت رب کو اتنی پسند ہے یہ رب نے فرمائے محبوب تلو ہاتھ دین صحابہ دے 1400 صحابہ نے بیعت واسطے ہاتھ پیش کیتے اتو ہاتھ ہاں محبوب دا را فرمائے محبوب بیعت فرما چھوڑو ایو ہاتھ میرے ہمار دا اعلان ہی فرما چھوڑو اور دوستوں انہاں دوستاں کو پوچھنا چاہیے کہ جنہاں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ظاہراً عداوت ہے یا نکھیڑا کرنا چاہدن رب دا بو الگ دکھاونا چاہدن نبی سے دی ذات دے ذکر کو رب کو جدا کرنا چاہدن وہ بیعت کی دیتا مصطفیٰ ہے پر اعلان خدا نے اپنا کر چھوڑے اتنا تو کیا کرے سے چلو جلسے دے اندر ترکھنا پیسے اتنا تو محبوب دے ذکر عداوت لکھے سے اتنا تو میلاد مصطفیٰ دے جلسے دے دشمنی دے عداوت بدعت حرام دے فتوے لے سے پر بیعت کیا فرمائے سے او جڑا کچھ ظاہراً ہاتھ ہاں محبوب دا لیکن اللہ نے فرمایا ید اللہ فوقا محبوب اتو والا ہاتھ تو آدھا نہیں ہو میدا ہے بہت سارے مقامات ہوتے اللہ رب العزت نے کم مصطفیٰ دا ہاں فرمایا آپ سے ما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما محبوب کرا فرمائے محبوب جائے ملے حکم کی رہا تسا مارا ہن کفار کو اور تسا نہ مارا ہن میں خود خدا آپ مارا ہے یعنی ایک چاندے کام اترانے ہیں کہ جنہیں کمہ کو رب نے اپنا کام فرمائے تے بیعت والا سلسلہ یعنی مرشد ہاتھ دے ون کامل دی بارگاہ وچ اپنے آپ کو پیش کر دے ون یہ وہ طریقہ ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ اتنی پسند ہے کہ مرشد ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ فرمانے دا راہ دے اور اللہ رب العزت نے فرمائے من ناکسا فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِ محبوب جڑا بیعت کرن تو بعد آپ تروڑ ونجے تا تروڑ ونجے پر اسا کہنا چھوڑے سو من ناکسا جڑا نقص ٹوٹ ویسی ہٹ ویسی ہوں دی اپنی مرضی ہے انما ينقص علی نفسه ہے وہ آپ ہی تروڑے سے لیکن من اوفا بما عاہد علیہ اللہ جڑا بیعت والے وعدے کو پورا کرے سے رب کو اجر عظیم عطا فرمائے سے فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ان قریب عطا کرے سیو کو اللہ اجر عظیم یعنی بندہ آپ تروڑ وجہ تبئی کال ہے لیکن اللہ بیعت والے معاملے کو ترڑے دا نہیں رب ان دی آس کو ہٹے دا نہیں رب ان دی دلی آرزو تمنا کو ختم نہیں کرے دا بیا اشارہ اے بھی ہے کہ جنن بندہ پیر دی بیعت کو تروڑ پاوے وہ اے نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کام کیتے رب فرمائے ونجے تون ساکو ضرورت نہیں جے آوے سے تون ساڑا وعدہ پرانے والا آئی یعنی وال مرشد تو کئی بار یہ بھی ہوتا نا مرید بیعت روڑی تھی وہ تو پھوت ہوندی ہے ایسا پیر کو چھوڑ گئے ہیں مرے پیر نہیں چھوڑا خدا تک کو بارگاہ میں توفیق ہی نہیں دی تیرا عمل ہونے پسندی کوئی نہیں اگر ہٹ سے تا آپ ہٹ سے اگر رہوے سے تا دو چیزیں ہیں اللہ اجر عظیم بھی عطا فرمے سے اور دوسری حدیث پاک میدان محشر کے بارے راوی سیدنا ابو ہریرہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ جو کہیں بھی نبی دے صحابی دا ذکر ہوئے تا زبان تو رضی اللہ عنہ دا جملہ بولنا یہ سنت خدا ہے اللہ رب العزت اپنی سنت مبارکہ ہے قرآن پاک کے سپارہ 11واں ہے 11ویں سپارے دے دوسرے رکوع دی پہلی آیت سورہ توبہ کو اگر آؤں تا رکوع 13واں آیت نمبر 100 دے اندر بے نیاز فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محبوب جائے تیری خاطر مکے کو الوداع فرمائے جائیں تیرے آمن تو تے خوشی دا اظہار فرمائے تے جائیں انہیں دونال جاری لئیے میں خدا ہونے نہ راضی ہو مارد اعلان فرما چھوڑے
یعنی حضور دے صحابہ نبی دے اشارے کو رضی اللہ عنہ اگر ہے واحد تا مذکر، اگر تسنیہ ہے تا عنہما، جمع ہے تا عنہم، اگر مؤنثہ واحدہ ہے تا رضی اللہ عنہا عنہما عنہن، این طرح دے جملے نال خراج تحسین پیش کرن کہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت مبارکہ ہے. سوچن نگارے نبی دے یارے نال خدا راضی جیون دے نال کھڑا کرے دے. رضی اللہ عنہم دا مانے راضی تھی گئے اللہ نبی دے یارے نال. جڑے جڑے حضور دے یار ہیں، حضور دے صحابہ ہیں، انہاں اللہ کیا تھی گئے راضی. تے جنہاں خدا راضی ہے سب راضی تھی نہیں وجنا چاہیے. رب راضی ہے. 1,24,000 کے قریب حضور دے صحابہ ہیں. اللہ ہر نبی دے صحابی نال اور کلمہ کو حضور دی آل اولاد نال خدا راضی ہے. تجن خدا راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. تجن اولو ذاتا راضی ہے تا اصحاب کو بھی انہیں تو راضی تھی وجنا چاہیے. جنہیں بندے کو صحابہ نال ناراضگی ہے یا اہل بیت نال ان کو عداوت منافقت ہے، ان کو آپ دوستہ سوچتا صحیح تیرا رب راضی تھی گئے، تیرا محبوب انہیں راضی ہے، لہذا جنہوں خدا راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے. اسا بھی اعلان کرنے ہیں نبی دے سارے یارے تھے، سارے رشتہ دارے تھے، خصوصاً 5 بندے سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم. اسا انہاں نال بھی راضی ہے، بلکہ وہ مہربانی فرماونا سادہائی انہیں بھی رضا کو بولن والے. خیر انہیں کو رضی اللہ عنہ دا جملہ بولن رب دی سنت مبارکہ. ہن ابو ہریرہ یعنی بیعت والی گال چلے بیٹھے سے ایک تو ہے کہ فائدہ کہ سوف یؤتی ہے اجرن عظیما، اللہ بندے کو اجر عظیم دے سی جڑا بیعت والا معاملہ توڑ نبھے سی. اور نبی سے پتہ کیا ارشاد فرمایا، حضور فرمائے لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب. حضور فرمائے محب تے محبوب، مرشد تے مرید، مرشد اور مرید اگر انہیں دے آپس اندر محبت تے پیار ہے، مرشد رہندا ہاں مغرب وچ، مرید رہندا ہاں مشرق وچ. کتنی فاصلہ ہے. یعنی ایک رہندا ہوئے مغرب وچ، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب. محب اور محبوب ہوئے، طالب اور مطلوب ہوئے، جو کہ محب مرشد تے مرید انہاں دے وچ ایک محبوب ہوندے بیا محب ہوندے، ایک طالب ہوندے بیا مطلوب ہوندے، ایک قاصد ہوندے بیا مقصود ہوندے. ہن اے بیعت اور خلافت دا معاملہ بھی حدیث پاک تو ثابت ہے کہ حضور فرمائے اگر مرشد رہندا ہوئے مغرب وچ اور مرید رہندا ہوئے مشرق وچ، یا مرید رہندا ہوئے مغرب وچ اور مرشد رہندا ہوئے مشرق وچ، یعنی اتنی درمیان فاصلہ ہوئے لیکن انہیں دی بیعت بھی ہوئے، خلافت بھی ہوئے، آپس اندر محبت پیار تے دلی چاہت بھی ہوئے. حضور فرمائے جنن رب میدان معاشر لے سے لا جمع اللہ بینہما، او محب کو او مرید کو خدا مرشد نال ون کھڑے سے. یعنی وہ جت بھی ہو سے لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ. اللہ رب العزت مرید تے مرشد کو، محب اور محبوب کو میدان معاشر کے اندر جمع کرے سے. جمع کرر تو بعد خدا جبریل کو بھیجے سے رب فرمائے صحیح مرید کو آکھ اپنے مرشد دے قریب تھی ون، محب کو آکھ اپنے محبوب دے نیڑے آون، طالب کو آکھ مطلوب دے قریب آ، قاصد کو آکھ مقصود دے قریب آ. رب کو کیا آکھا؟ رب فرمائے جبریل کو ایک دسا ایک آکھ ھذا الذی کنت تحبہ فیا، سنا سا جو تمہارے نال محبت کریں دے ہاتھ سے کلے پار ویسو یا ساکو للائی ویسو، آپ کلے ویسو یا ساکو بھی نال کھیم کے ویسو، کلے میدان معاشر دا پندھ طے کرے سو یا ساڑھو تے بھی رحم فرمائی ویسو. یعنی او چور پیری مریدی والا، محب اور محبوب والا، طالب و مطلوب والا، قاصد و مقصود والا وہ عظیم رشتہ ہے کہ جڑا رشتہ میدان معاشر وچ بھی برقرار رہا سے. اولاد اور پیو ماں دا رشتہ ٹوٹ سکدے، اولاد اور پیو ماں دا بھیڑی بھراویں دا ہمشیر گام دا اے رشتہ میدان معاشر دے اندر ٹوٹ سکدے، لیکن اگر رشتہ مرید اور پیر دا، محب اور محبوب دا، مرشد اور مرید دا رشتہ اگر ہوئے پکا تے کامل، دنیاوی خواہشات واسطے نہ ہوئے، دنیاوی حصول دنیا واسطے نہ ہوئے، رشتہ ہوئے رب رسول دی رضا واسطے، ہوئے محبت خدا واسطے، تے اے اور رشتہ ہے اگر ایک پاس سے تھیوار نہیں پوسندہ خدا خدا آپ جمع فرما رہے ہیں. اللہ انہیں درمیان جمع کرے سے لا جمع اللہ، البتہ جمع کرے سے اللہ مرید اور مرشد کو. والبینیات پتہ کیا فرمائے سے ھذا الذی
کنت تحبہ فیا، اے مریدہ تکڑا تھی ہندے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہاوے ہندے نال تے تیری محبت ہے، لہذا ہن تو اگلی گال کو آپ آکھ، یعنی رب مرید کو محبوب اور مرشد تک کھڑے سے ون انہیں اشارہ جبریل دے سے کہ سونا تیرا مرشد ویندا پے انہیں کو آپ جو سونا کل ہے ویسو یا ساتو رلائی ویسو تے اے رشتہ میدان معاشر دے اندر بھی برقرار رہ سے، لیکن ایک شرط ہے کہ مرید جیڑا بھی ہے وہ اپنا مرشد کامل الایمان گولے سنی صحیح العقیدہ، یعنی ہر ایک تے ہاتھ نہیں دیونا چاہیے تو حق مبارکباد کے جائے پیر صاحب دی بیعت کی تے الحمدللہ اسا زیادہ نہ تو 2 سال دے عرصہ تو قریب ہے پیر صاحب دی بارگاہ وچ ہیں، اسا الحمدللہ آپ دی بارگاہ وچ مو کچھ حاصل کیتے معاملات ہر لحاظ نال صاحب کو دیکھ چکے ہیں، انہاں دی ذات واسطے نہیں ویسے کوئی بھی کتھے بیعت تھیونا چاہے حضور دی حدیث سے پاک ہے مشکات المصابیح جلد اول ثانی صفحہ نمبر 426 دی آخری حدیث سے پاک، چونکہ این مرید کو مرشد نال گھنوے سے انہیں دا رشتہ موجود راہ سے برقرار راہ سے تاہاں سے حضور نے فرمائے لا تو صاحب الا مومنا، حضور فرمائے ہون بیعت تا کریں پر کافر دی بیعت نہ کریں، لا تو صاحب الا مومنا، حضور فرمائے لہذا بیعت کرن ونجی پر بے ایمان دی بیعت نہ کری، بے ایمان دی بیعت نہیں الا مومنا ایمان والے دی بیعت کریں۔ ساتھ یہ بھی اشارہ حضور دیتے کہ ہر غیرے وغیرہ دے ہاتھ نہ دے بھی جرا پیر صدواوے لیکن وہ مذہب دے پورا پتہ نہ ہوئے، اپنے آپ کو پیر رکھواوے لیکن ان کو نبی دی ذات نالی بغض تے تعصب ہوئے، او پیر رکھواوے جرا نبی دے رلے ستا پہ کو صدیق نہ پاوے، او کوئی پیر رکھواون دا حقدار نہیں، او پیر صدواوے جے کو نبی دعا مانگ عمر کو اسلام صداوے حکم ہو عمر نہ بھاوے، او بھی کوئی پیر کہیں جرا نبی دا داماد بن کے اپنی برات حضور دے بوہے تے کھل کے آوے، اگر ان کو عثمان نہیں بھاندا او کوئی پیر کہیں جے کو نبی منڈے تے چڑھاوے تے زلفاں ہاتھ وچ پکڑاوے، اگر یہ پیر کو علی تے حسین نہیں بھاندا اون دے ہاتھ تے ہاتھ نہ دے، ہاتھ اون دے وچ ہاتھ دے جرا صاحب ایمان بھی ہوے کامل الاسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ یعنی پیر دے ہاتھ وچ بیعت واسطے شرط ہے جو پیر بے ایمان نہ ہوئے، پتی گال ہے ایمان والا ہوئے، ایمان کو لو خالی مطلب ہے کہ جنان بھی ہوں دے ہاتھ دے پہلے دیکھ ہاتھ دے مرد مقصد ہے ایک چھکے سی توڑ وانی کھڑے سی تو جنی پرلے نال پڑی ہوئی نہ ہوئے، نہیں سمجھا یار پیر کے واسطے پہلی شرط ہے، لیکن میں چوتھی شرط عرض کر کے 2 شرطیاں بھی عرض کرے نا تاکہ تو سب دنیا پھیر کے آؤ جن دے ہاتھ دے وہ تو آپ کو معلوم تھی وے کہ واقعی جن دے ہاتھ لیتے وہ پیر ہاتھ کے جا اور وہ پیر دیوال نسبت تے فخر بھی کرنا چاہیے۔ ایک شرط ہے جو پیر صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے، بے ایمان نہ ہوئے، دوسری چیز ہے کہ ان دا سلسلہ متصل ہوئے، یعنی کہ ان دا سلسلہ توڑ یا صدیق تک جاوے یا عمر یا عثمان یا علی المرتضی دی بارگاہ تک جاوے، ادھورے سلسلے والا مقطوع سلسلہ نہ ہوئے، سلسلہ ان دا توڑ علی صحیح تک ونجے جہاں سلسلہ ابو بکر عمر عثمان علی تک ویسی پرو نبی سی خدا اب کرم فرمے سے جرا حضور دے بوہے دے ویسی نبی سی خدا دا سبحان ضرور بڑا چھوڑے سے اے آج کل دی بیعت مقصد ہے اندر آنے چلو اسائیں مرشد دے ہاتھ جات رہے ہو انہیں دے ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ انہیں دے ہاتھ اپنے مرشد دے ہاتھ انہیں اے سلسلہ بڑھ سی جو پرو اصل ہاتھ مصطفیٰ دا ہو سی اور اس صحابہ دا بل اہل بیعت دا و تابعین دا لہذا جڑا آج کل پیر بن کے آوے تو پرلے نالوں دا کوئی تعلق نہ ہوئے ان دے ہاتھ نہ پاوی پیر ہو کو بنانی جنی دور تک سارے نال بڑی ہوئی کو پیر بنا جنی پرلے نال بھی کیا ہے بنی ہوئی ہوئے گال پکی ہے پہ لیکن الحمدللہ جنہ دی آج بیعت ہے ساتھ مکمل کامل الایمان یقین ہے کہ آپ دا سلسلہ کامل سلسلہ ہے اور متصل سلسلہ ہے پیا لیکن کوئی بندہ کہیں بھی تھیونا چاہے بیعت کوئی پابندی نہیں لیکن شرطہ دو میں دے ساتھ کا پہلی ہے کہ بے ایمان نہ ہو صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے دوسری یہ ہے کہ مسلمان بھی ہوئے ان کا سلسلہ بھی توڑ جاوے اے نہ ہو جو پرو سنگرہ نہیں ختم تھی ونے اے جنہ ہوئے کہ جنہ پرلا نیٹورک کر میں کام نہ کریں نہ ہوئے اے جا کے جنہ توڑ رشتہ حضور دی ذات تک ہوئے۔
نبی سے ذات تک ان کا سلسلہ مکمل ہوئے ان ہاتھ دیونا چاہیے. اور دوسری شرط ہے کہ پیر فاسق مولن نہ ہوئے. فاسق کے مولن یعنی پیر انجا ہوئے جڑا گناہ کبیرہ کو بھی محفوظ ہوئے, اصرار علی الصغائر کو بھی محفوظ ہوئے. یہ تیسری شرط ہے. یعنی پیر اینی کے مطلب ہوئے پیر ان ہاتھ کتے دی زنجیر ہوئے, سارے بیمار کتے چھکے ہوئے, پیر داڑھی رگڑواوے ہوئے, پیر مطلب تے فلمیں تے ون بہاوے ہوئے, پیر تے خسرے نچواوے ہوئے, پیر تے مطلب عورتوں کا جھمرا کرواوے ہوئے, پیر تے نماز تے نیڑے نہ آوے. او پیر نہیں. سیدی و ساندی اعلی حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز دے فتاوی رضویہ شریف 35 جلد اندر آپ کا فتاوی رضویہ شریف اندے حوالے نال شرائط پیر اور شرائط مرشد انبیاء آپ فرمائے تریجی شرط پیر جے ہوئے کہ او رستہ دکھاوے جڑا رستہ مصطفیٰ والا ہوئے, طریقت خدا والا. یعنی یہ اگر پیر خود شریعت کو باہرو او بھی نہیں. اور تیجی چوتھی چیز ہے, 3 شبد نسا چکے ہیں. چوتھی چیز انہیں فرمائے او ہوئے جڑا قرآن و سنت کو اپنا عقیدہ بھی دسا سکتا ہوئے, مسئلے بھی سمجھا سکتا ہوئے, اپنا عقیدہ بھی قرآن کو دسا سکتا ہوئے اور مسائل شریعہ بھی ارشاد فرما سکتا ہوئے. آپ فرمائے جرن اے 4 ہیں پیر تے 4 شرطہ تیرے پیر موجود ہوئے. والرومی دا فرمان یاد رکھی, چونکہ پیر ذات پیر را کر دی قبول, ہم خدا در ذات شامت ہم رسول. انہیں فرمایا والی میں سمجھی ہاتھ دیتا پیر دے ہاتھ جی, لیکن تیرے ہاتھ پہنچ توڑ گئے. وال تیرے ہاتھ توڑ رب رسول دی بارگاہ میں پہنچ چکے. ان بیعت بھی کرا ہے لیکن بے ایمان دے ہاتھ جہاں عقیدے وچ وٹ اٹ کٹ گرد و غبار ہوئے, کوئی مٹی کو دھوڑ ہوئے, اندے ہاتھ جی ہاتھ نہیں دیونا چاہیے. جہاں ظاہرا رگڑیا پھگڑیا ہوا ہوئے, نماز کو باہر ہوئے, ان کو بھی پیر نہیں بناونا چاہیے. جہاں بالکل کچھ نہ جانتا ہوئے قرآن و حدیث کو اپنے دے بیٹھا ہوئے, آیات قرآنیاں بھی ہم نال ترجمہ بھی آئی. اور چوتھی چیز ہے کہ سلسلہ بھی متصل ہوئے. یہ 4 شرائط والا پیر جت بھی تے کو مل وجے چرانی بیعت فرما پاویں وال نگاہ توڑ ٹکا پاویں. سمجھ پے اگلی اور حضور دی حدیث پاک دا اگلا ترجمہ حضور فرمائے بے ایمان دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ دیویں, اگر ہاتھ دیویں ایمان والے دے ہاتھ بل سیدی و ساندی عبد القادر جیلانی شیخ شہباز اللہ مکانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن عوارف المعارف کے اندر یا کئی بے مرشد فرمانے انہیں فرمایا کہ مریدم بین الشیخین لن یفلح مریدم بین الشیخین. انہیں فرمایا جنا تیرا پیر ایت رہا 4 شرطیں والا مل ونجے, والی دی بیعت نہ توڑی نہ تا ترٹ مرسے, والی دی بیعت نہ چھوڑی نہ تا رول ویسے, والی دا دامن نہ چھوڑی نہ تا ختم تھی ویسے, نہ تا پار نہ ویسے. حتیٰ کہ انہیں فرمایا کو چھوڑ کے بھامے کہیں بے بھی بیعت کرے سے, لیکن والوی نہ ایڈو فیض ملشا نہ اوڈو فیض ملشا, کہ سارے ان برابر ان سارے رہنما ان تو پہنچاون والے تجرن تک کوئی 4 شرط والا پیر مل ونجے والی میں سمجھی کہ ایمان بھی ہوئے جہان بھی ہوئے. لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ سونا سید ہوئے تو والا آپ نے لفظ خود فرمائے فہو نور علی نور. آپ فرمائے اگر 4 شرطیں نال وہ سید بھی ہوئے, نبی دی آل بھی ہوئے, حضور دی اولاد بھی ہوئے, والا فرمائی میں سمجھے سونے تو سہاگا آتے. آپ فرمائے ول نور علی نور ہے, بلد ہر حالت ابو عمل کھلنا چاہیے. 4 شرطیں ہو یقینی ہوئے, اگر ذات سادات والی ہے تو اعلی حضرت فرمائے والدے کو بے پاس دیکھنے دی ضرورت دکھائے, والدے کو بے پاس دیکھنے دی ضرورت ہی نہیں. والدے نہیں میں سمجھ سب کچھ تے کو اللہ نے عطا فرما چھوڑے. ہوں اگا ہے تیرا ہاتھ پیر دے ہاتھ بل بیعت ایک بے نشانی یہ بھی ہے کہ پیر جیویں فرماوے مرشد کو جیویں بھی اوندا ارادہ پاک بن کے آوے, مرید واسطے ضروری ہے جو عمل انہیں کر دکھاوے. کیونکہ ہر پیر راہ راست دی کہندے صراط مستقیم دی رہنمائی مرشد نال ہن اگا فیض پاون واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت فرمیندن اگر چاہدے کہ جڑا فیض پیر دا تیرے کول آونا چاہدے, جڑا اوندا طرف انوار و تجلیات تے والے پاسے آونا چاہدے, آ فرمائے تو رب دی رسول اللہ دی شریعت تے عمل جرن کرے سے پیچھے اپنے آپ فیض تیرے کول گھر وچ بھی موجود ہو سے. اگر یعنی اے ول پیر دا قصور نہیں سمجھنا چاہیے. پیر تے فیض دیونا چاہدے لیکن وہ کاسائی تک کھول کے آوے,
کوئی بندہ وہاں کھڑے بھکاری کوئی اپنا برتن چاہ کاسا چاہ خرید گنن واسطے وہ گھر دا مالک اگر دانا آٹا دیونا چاہے لیکن وہ کاسے کو پلٹا پٹھا کر کھڑے کاسے کو الٹا کر کھڑے وہ دا قصور ہے دیون والے دا قصور نہیں. اگر مرید کو بھی وال عمل دے میدان پورا اتر وجنا چاہیے وہ کو بھی بیعت تو بعد ہمیشہ صراط مستقیم دے رحمن دا اعلان کر دیونا چاہیے. جو حکم پیر دے طرف موصول تھی وے اندو تے ہمیشہ اپنے آپ کو پابند سمجھنا چاہیے. والا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن وال سمجھ کے فیض ایڈو پیر دے طرف میں ملدا راسے نبی سے دا فیض بھی تے کو نصیب تھی دراسے. لا تصاحب الا مومنا. اچھا ایک بئی گال بھی کیونکہ حدیث پاک دا مفہوم جس لحاظ نہ کو تولو حدیث بالکل صحیح ہے. حضور دی پہلی حدیث ہے کہ لا تصاحب الا مومنا نہ ہاتھ ہاتھ نے بھی مگر مومن یعنی اون دی بیعت کرے جڑا کیا ہوے ایمان والا ہوے. اور ایک دا لغوی معنی بھی ہے. لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرمائے کہ اٹھ دے پہنچے اون دے ہاتھ ہاتھ دے وی جڑا ہاتھ پلید نہ ہوے. یعنی بندہ آخر خاص کرے بندہ گھر کو باہر ہو جو آدھے کہیں علامہ ٹپوں دے کہیں یاری دوستی سنگت تعلق کہیں دے دیرے تے باونا کہیں دے بھی ساخت من رہونا کہیں نال مطلب آونا جاونا بغیر سنگت تے بندہ رہ تا سکتا کہیں نہیں. انہیں دنیاوی دوستی بھی انہیں کو نہ مراد ہے. انہوں ہمارے حدیث دا معنی ہے برسی کہ حضور فرمیندن کہ اوے اون دے نال یاری لاویں جرا سادہ غدار نہ ہوئے. دنیاوی یاری تے دوستی جو کو سادے ہے اون دے نال دوستی لاویں جڑا بندہ شریعت کو دور نہ ہوئے. اون دے نال لاویں دوستی کہ جے کو رب دے نمازیں دی خبر کہیں نہیں جے کو رمضان دی شناخت کوئی نہیں جے کو اپنی پرائی دے عزت دے برکے دی شناخت کہیں نہیں جے کو وڈے تے چھوٹے وچ تمیز کہیں نہیں جڑا حلال تے حرام جان تے کہیں نہیں صحیح تے غلط پہچان تے کہیں نہیں اور جائز ناجائز کو سنجان تے کہیں نہیں. حضور فرمائے کوئی یار نہ بناویں نہ تا آپ ہی مرسی تے کو بھی مار دے سی یارو کو بناویں جڑا نمازی بھی ہوے عبادت گزار. یہ بھی ہے یعنی کہ تیرا دوست وہ ہونا چاہیے جڑا خود نمازی ہو عبادت گزار ہوئے. میں تو پوچھا تھوڑی یاری اون نال ہوے جڑا ظہر کو حکا بکھاوے تے دی رات کو جل بداوے نہ وچ ظہر آوے نہ اثر آوے نہ مغرب نہ عشاء اے نال یاری دا کوئی فائدہ آیا بھلا. سوچن دی گل ہے جڑا سگریٹ تے سگریٹ بکھاوے تے کوئی رب رسول دی تار نہ ہلاوے اون نال یاری دا کوئی فائدہ آیا. حضور نے صلاح معاشرے کی گفتگو چونکہ میں اپنے واسطے ضروری سمجھنا. رومی سے فرمائے تا توانی دور باش از یار بد یار بد بد تر بود از مار بد مار بد تنہا ترا پر جان زند یار بد پر جان و پر ایمان زند. رومی سے بنے نے اوے ایمان والے جی سنا آ فرمائے مشکی ڈانگ کھولو مشکی نانگ کھولو ہاتھ ڈنگواویں پر برے دے ہاتھ نہ پاؤں. جڑا بندہ برا ہے یعنی جے کو سجان دے کہ شریعت نکاح میں جڑا ختم ہے آپ فرمیندن مشکی کولو ہاتھ ڈنگواویں تے برے دے ہاتھ نہ پاویں. سونا مشکی ہوتا مار کھٹسی زہریلا ناک مشکی آپ فرمائے ڈر نہ ہو فقط بھی جان دا دشمن برا یار تیرے جان دا ہی دشمن ہے ایمان دا ہی مشکی فقط ہے تیری جان دا دشمن تے برا یار تیرے جان دا بھی دشمن ہے تیری ایمان دا بھی دشمن ہے. تاوس نے فرمایا مشکی کو ہاتھ ڈنگواون سوکھا ہے برے یار دے ہاتھ پاون بڑا اوکھا ہے. میں تہاڈے کول پوچھدا جڑے بندے دا لیٹا ختم ہوے یعنی جڑا اندھا ہوے بالکل کورا ہوے اور اونوں رات اندھاری والا دھند کوہیڑ ہوے او کو 800 مظفر گڑھ تھرمل دے کھڑا ہوا اور جڑے بندے دی بالکل آنکھ کے دید 1% ہی کوئی نہیں بالکل خالی اندھا کورا ول رات اندھاری ہوے بولا تو دھوند اور کوہیڑ ہوے کو 800 یار ساکو مظفر گڑھ شہر وچ پہنچاوا تے کو پتہ یار اگر ایندے پیچھے ٹردا مطلب کہ کھمبے کو السلام علیکم فرماوے مطلب ویندی بس وچ کوئی سر ون اڑاوے یا کوئی کھو کھڈے وچ ون ٹھاوے تے آپ ہی مرے تے سا کو مارے بھائی جڑا ای کھڈے وچ سٹے اوندا کولو اے جتنی بچتے جڑا جہنم وچ ودا سٹے دے جڑا تیری اولاد کو نشائی ودا بنے دے جڑا تیرے مصلی ویران ودا کروے دے جڑے قرآن دے تلاوت بند ودا کروے دے یار تیرا جڑا بے دی عزت کو تکن دی دلیری ودا دے دے جڑا ظالم دے کو رب رسول دا دشمن ودا بنے دے اون دے ہاتھ دے ون سوکھا ہے دے دے ون بڑا اوکھا ہے. بھائی جڑے ای اندر دے پیچھے ٹرن اگر گوارا کائے نہیں تے جے دے اندر کوئی ایمان دا نا نشان کائے نہیں ون اون دے کولو بھی دور رہنا چاہیے. جڑا بندہ اکھی کولو اندھا ہے اون دے پیچھے کوئی نہیں ویندا او کو کوئی راہبر تے رہنما کوئی نہیں بنے گا. ایویں جے سمے جڑا بندہ نماز تے فرض کولو خالی ہے سمجھو بھی اندھا ہے
وال برائی دی محفل دا او سوہا ہے وال سمجھ رات دے اندھیرے وچ ہے اینو نیکی وچ نہ آوے اونوں برائی وچ جاوے وال توبہ دا کوئی پتہ ہی نہ ہوے وال سمجھ تھود تے کوہیڑ ہے جویں اون اندھے دا کوئی پتہ نہیں کتھا وچ ٹھاوے تے برے دا بھی کوئی پتہ نہیں کتھا ہی نہیں دا ایمان دا کباڑا تھی وجے لہذا این دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پاونا چاہیدا ہاتھ اون دے وچ ہاتھ دیونا چاہیدا کہ جڑا صاحب ایمان بھی ہوے کامل الاسلام ہوئے. اور اگلے حدیث پاک پڑھی ہی جو حدیث پاک کے آخری جملے کا اجازت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح فرمائے لا تو صاحب اللہ مومنا کہ بے ایمان دے ہاتھ تک ہاتھ نہ دینی ایمان والے دے ہاتھ تک ہاتھ. اور اگلی چیز حضور فرمائے لا یاکل طعامک الا تقی. حضور فرمائے اپنا ٹکر ہوکو کھواویں جڑا کھاوے تے حرام نہ کرے. اپنا لقمہ اپنا طعام ہوکو کھواویں تیری روٹی تیرے دسترخوان تے اوہو ٹکر کھاوے اوہو مہمان بن کے آوے جڑا کھاوے تے حرام نہ کرے. نہیں سمجھا نہیں تو یعنی تیرا محنت اساں کرو مزدوری تساں کرو رزق حلال تساں کماؤ بل جے کو تساں کھواؤ کھاوے تے حرام چا کرے تیرا دل دکھ نا ظالمہ اساں محنت کی تھی اساں مزدوری تو 2 منٹ بجا کے پیا ویندے. حضور فرمائے تیرا طعام تیرا لنگر تیری روٹی تیرا رزق وہ کھاوے جڑا کھاوے تے حرام نہ بناوے. مطلب حضور دسنا چاہتے ہیں کہ جیڑی محنت کر کے تو دولت کماویں برائی تے نہ لاویں اون اولاد کو نہ کھواویں جے کو خدا رسول دی شناسی کہے. جڑی اولاد گمراہ ہے سیدھے رستے کو لوگ رلی ہوئی ہے حضور دی حدیث رسیں پہلے انہیں کو رب دا رستہ دکھا والے نے کو ٹکر کھلا جے رب تو نہیں آندے تے گھروں بجائے ہمیں پندے نظر آویں ہمیں کچھ کرن انہیں کو اپنے بوہے تے اون والے بلہامن کو پہلے رب دا سوہ ہی پڑے. میں تھوڑے کو پوچھا جیڑی اولاد کو خدا رسول دی کہہ نہیں بھلا ان کو کھواون دا کیا فائدہ کھویں دیتا تاں سے جو سارے جسم دا ٹکڑا ہیں سارے جسم دا حصہ ہیں یہ اولاد کو کھوا بلا شک لیکن کھواون کو پہلے رب دا سوہ ہی تے بنا رب رسول دی اطاعت فرما برداری دا درس ہی کرے. اگر وہ درس بالکل نہ ہوئے رب رسول دی معرفت نہ ہوئے توالی میں وغیرہ وغیرہ کو اپنا طعام نہیں کھواونا چاہیے او کو اپنا طعام تے لنگر کھوا جڑا کھاوے تے حرام نہ بناوے جائے ویلے بھی کھاوے تے رب آزان دیواوے وہ سیدھا مسیح تے حاضر تھی وجے. اصلاحی دو گالیں ایک دوست بھی کیا جا ہونا چاہیے تو تیرا طعام وہ کھاوے جڑا کھا کے حرام نہ بناوے. لیکن پہلے جملے تو آخری بھی صفات عرض کر کے اجازت جو ہاتھ بندہ ہوں دے ہاتھ جنے میں جڑا کامل الایمان ہو گئے. بیعت دے وچ ضروری ہے کہ 4 شرطاں میں نس چکائیں دے تے عمل ہونا چاہیے جے دے ہاتھ وچ بھی ہاتھ ہوے او پیر ایمان والا ہوے اوندا سلسلہ توڑ تک چلدا ہوے فاسق مولن نہ ہوے اور دوسری چیز ہے کہ قرآن و سنت کو اپنا عقیدہ بھی رسا سکدا ہوے عمل دی وضاحت بھی فرما سکدا ہوے. یہ 4 چیزاں جڑے بھی مرشد تے جڑے پیر دے اندر ہیں علماء فرمیندن اوندا تعلق نبی دی ذات نال بھی ہے ذات خدا نال بھی ہے. اور جویں صحابہ کرام جے حضور دے ہاتھ رات کے بیعت کی تھی رب نے پتہ کیا فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم محبوب و صحابہ دے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ پیدا نہ ہاتھ میدا او تلے ہاتھ کان صحابہ دے لیکن تو ہاتھ محبوب تیرا اعلان و میدا اپنا ہے. ہن جڑا بندہ چاہندا ہاتھ خدا دے ہاتھ تک ون پہنچے دا سو کیڑے رول دے او کئی پاسے جا ہی نہیں سکدا او سوا جنت بے پاسے خدا کو بلہاونا ہی کوئی نہیں. ہن آخری آیت قرآن پاک دا 26 سپارہ سورہ زخرف رکوع 12 اون دی 26 سپارے دے 5ویں سپارے دے 12ویں رکوع دی آخری آیت بے نیاز نے فرمائے الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو. اے دنیاوی یک کے یار جہاڑے قیامت دے دشمن ہو سکے. دنیاوی یار سارے جڑے دنیا دے یار ہیں اے جہاڑے قیامت دے کیا حسن عدو دشمن ہو سن. ایک میدہ گریبان پکڑے سن رب دی بارگاہ عرض کرے سن ربا میں فلاں کم کہنا جانتا ہمیں میں کو ہی دوست سکھائے میں نماز تو آونا چاہتا ہوں میں کو ہی نہیں آوانی تا ربا میں فلاں پہ حیائی تک پہنچا دسن والا میرا یہ دوست آ پیا. یعنی جڑے دنیا دے دوست نے میدان معاشرے ایک میدہ دشمن ہو سن ای ایک میدہ گریبان پکڑے سن رب کو آسن کہ ربا میں مثلا شراب دا سوہانا ہمیں میں کو میرے دوست نے شراب نہ سہیے میں سگریٹ نہ جانتا ہمیں میرے دوست میں کو سارا کچھ دشے لہذا قصور میدہ نہیں میرے دوست ہے. قرآن دے دنیا دے یک کے دوست میدان معاشرے تا ہو سن دشمن لیکن الا المتقین اگر یاری تیری رب والے نال ہے تو اتھا بھی یاری برقرار ہو سن. یاری اگر ہے دنیاوی کہیں نال او یہاڑے قیامت دے تیرا دوست دشمن بنوے سے
الا المتقین، اگر یاری تیری ہے متقین نال، متقی وہ آدم جے کو رب رسول کو ڈرن والا ہوئے، اللہ رسول دی عبادت دے اندر وہ موجود ہوئے، جہندی یاری تے دوستی ہے متقی پرہیزگار نال، رب فرمائے کو ڈرنا نہیں کہنا دے سو، ان دی دوستی ٹوٹن بھی کہنا دے سو، خود فرمائے سو یا عبادے ہوئے میرے بندے ہو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ اپنے بارے ڈرا ہے تو نہ مریدیں دا خوف کرا ہے، یا عباد لا خوف، اے میرے بندے کوئی خوف کہنے تو آنے ہوتے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تو آپ کو کوئی حزن ہو سے، علماء نے فرمائے خوف اپنی ذات بارے ہوئے تا خوف ہوندے، اگر دوسرے دے بارے ہوئے تا حزن ہوندے، اور رب فرمیسی انہاں کجنے دی یاری کامل الایمان والے نال ہو سے، متقی پرہیزگار نال ہو سے، رب فرمیسی لا خوف علیکم، سونا نہ اپنی فکر کرا ہے تا نہ مریدیں دے بارے کوئی غم دل پوا ہے، بلکہ میرا پادا ادخل الجنت، تو سبھی بنجو تے جڑے جان دے کوئی رلائی بنجو، یاری چنگے نال ہوئے تو ضرور فائدہ ویدے سے، اور دنیا دے اندر بھی فائدہ ہے، قبر دے اندر بھی فائدہ ہو سے، اور او مرشد جڑا دنیاوی دینی لحاظ نال کامل ہے پیا، نہ صرف ان دی یاری قبر میدان معاشرت پکڑ سی، بلکہ وہ پیر صاحب دی سنگت دی برکت قبر اچ بھی کم ہو سے، مشہور و معروف ہے کہ ایک تو وڈا عظیم محدث اور عالم فوت ہے قبر دے اندر گئے، ان کو شیطان نے 360 سوال کیتے، اندہ مرشد زندہ دنیا دے اندر، مرید پہلے دنیا تو گزر کے، شیطان نے اندہ کو سوال کیا من ربوں کا، مثلا تیرا رب کون ہے، انہیں فرمایا میرے رب اللہ ہے، شیطان کہ اللہ کو اللہ کیویں من گئی، تے کو کیویں پتہ چلے جو ایک ہے پیا، اندہ منن دی دلیل دے، یعنی اون بندے نے قبر دے اندر 360 دلیل دتی ہے رب دے ایک عمر دی، پر کوئی شیطان ظالم وہ بھی کوئی تھوڑا علم تو نہیں رکھتا، علم ڈھاٹا ہے پر بے ادب جو ہے نا مراد، علم اندر کو بہت سارا ہے، لیکن آدم کو جو بھونکے تھا علم ہی کوئی کام نہیں آیا، سی آدم دے دشمن جو بنے تھا خدا نے وہ علم دی کوئی عزت نہیں کروائی، اللہ نے اس کو ہٹا چھوڑے، اور شیطان نے کتنے سوال کیتے 360 سوال، جو دسا رب کو رب کیوں من گئی، کیویں من گئی، تیرے کو دلیل کیا ہے، تیرے کو نشانی کیا ہے، تو اندر مرشد بیٹا دنیا دے اندر وضو کریں دا، پیر انہیں دا ہاں زندہ، مرید پہنچ چکے قبر دے اندر، شیطان نے 360 سوال کیتے، شیطان ہی بددا گئے تو جواب ہی دیندہ کہ مرشد بیٹا کریں دا ہاں وضو، انہیں کچھ جوش ہے، آپ نے لوٹا چھوڑ کے فرمائے، آپ فرمائے مریدہ چھیڑا نہ کر، اس ظالم کو آگ تو دلیل پوچھتے ہی میں بغیر دلیل دے خدا کو ایک منے نا، یہ آتے کینے من نہیں، تو یوں آخرے بس میں کوئی دلیل نہیں جانتا، یوں کو جاتا ایک ہے ایک ہے، مرشد بیٹا دنیا دے اندر آ کریں دا وضو بیٹھا نکاح دی مرید ہوتے قبر وچ بھی موجود آئی، چونکہ شیطان تا کئی طریقے نہ راہ راست تو ہٹاونا چاہتا ہو، مناظرے دے وچ آ کے جو کئی طریقے نالے جواب صحیح نہ دے سکسی، اپنے آپ بسیسی تے چپ کر ویسے ایدہ ایمان میں چھت کے چلا ویسا، لیکن ان کو پتہ نہ ہا جو مرشد رہتا بیٹھے، بل مرشد نے اتھاؤں فرمائے ہوئے میری مریدہ 360 جواب نہیں دنتا ہے، میں چپ کر کے رہ گیا، لہذا ایمیں تے کو ہو سکتے پھسلا بنجے تے کو ہٹا بنجے، لہذا ایک وقت ظالمہ تو سالے کو کوئی دلیل نہ کھن، اصلا بغیر دلیل دے خدا کو ایک منجے، ایسا کوئی دلیل نہیں پوچھتے، ہون مرشد بیٹھا ہوتا نگاہ ہوتا ہے، میدان معاشر کے اندر بھی مرشد دا سایہ ہوندے، قبر دے میدان بھی سایہ ہوندے، دعائے اللہ رب العزت کے بیعت اور خلافت والا سلسلہ شرعی منصب کے عہدہ جانبین فریقین کو صحیح معنی نبھاور دی، اللہ توفیق کاملہ عطا فرماوے، انشاءاللہ انہوں سے اذان بھی ہو سے نماز، لیکن صرف 2 منٹ 5 مصر نات دے پیش کرے سے وہ تو بعد انشاءاللہ العزیز اذان والنماز ہو سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زے عمر کرے سے کہتے دس قبر بھولے سے کہتے دس قبر بھولے سے کہتے زے عمر کرے سے کہتے دس قبر بھولے سے کہتے
دس قبر بھولے سے کہتے ہیں ایک روز نماز نانی دیو جا مست پیالہ پیتیو جا مست پیالہ پیتیو یو سر اکڑے سے کہتے ہیں دس قبر بھولے سے کہتے ہیں دس قبر بھولے سے کہتے ہیں کلا وقت نبھاونا پوسی تیرا مٹیاں تے لاونا پوسی تیرا مٹیاں تے لاونا پوسی اتھاں سے جس ہے سے کہتے ہیں دس قبر بھولے سے کہتے ہیں تمام دوست ان دے واسطے سبحان اللہ دے اللہ مہمان جڑے آویں اللہ دے گھر جو مہمان آویں ان دے مہمان ان واسطے تو سب اچھے ہوئے کوئی دلی ولایت ہوئے کوئی نظام اچھا ہوئے تو ان واسطے ساتھی کوئی بھی جتنے میرے نبی دے غلام ہے سارے مسجد واسطے چنگا رہو سبحان اللہ جن دے کول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ یہ جلدی جلدی بول دو بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چاک نواب صاحب سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمہ پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام جے سوہانے کھڑے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام ہو آج زانا ہو قبول سارے صفحہ بلا کرو اذان تھی دی نماز پڑھ دے نماز تو بعد وقت ختم جی لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اول آخر درود شریف علام شریف رضا رحمت شریف فاتح مرشد سید میں کا دعا فرمائیں پہلے سلام یہ جو اتوار آندہ پہ یہ اتوار کو خانپور بگا شہر گلزار مدینہ مسجد بعد نماز عشاء کیونکہ 13 رجب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم دی پیدائش مبارک ہے تا موضوع ہوتی شان علی اور مفتی اعظم مفتی پاکستان شیر زبان مناظر اسلام حضرت علامہ قاری مفتی اللہ صاحب کا خطاب تمام دوستوں کو دعوت دینے پہ اپنے رکش کرا کے سن سو مرض انشاءاللہ مانتا سے بیتوار ول تھے مفتی صاحب سے خطاب سے خانپور بگل سے سارے کو اتوار بھی اگلے اتوار بھی ول 27 رجب شریف کو راولے آلے تھے شامیر دے گھر ہوتی 27 رجب دی رات کو اتھا بھی تفسیر سارے کو 15 شعبان الوازم دی رات کو بھی تھا شامیر دے کول ہوتی آپ دے خطاب ہوتی اور سارے کو تمام رات جاگندہ سیری کرائی بندی تمام رات انسان ہوں دے قبرستان میں نے ہیں اور اجتماعی دعا بھی ہوں گے سارے خطاب آمین یا الہ العالمین یا رحم الرحیم یا مالک خالق اے اللہ تیری رضا کی خاطر اس محفل پاک کا انعقاد کیا یا الہ العالمین اس محفل پاک کو اور 4 ختم قرآن پاک تیرے بندوں نے پڑھ کر مل کے اب بھی یا الہ العالمین تیرے پیارے بابرکت مقدس